ہم نے جب سوال کیا مولا کہ پوری کائنات کو تو نے کیوں بنایا ہے، تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے پوری کائنات کو کسی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ پوری کائنات کو میں نے مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ آج ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ رب کو ایک جاننے کا پتہ ہمیں کسی مٹھ حدیث نے نہیں بتایا، ہمیں کسی درسگاہ کے عالم دین نے نہیں بتایا، ہمیں ایک رب کا پتہ اس مصطفیٰ حبیب کائنات نے بتایا، جس نے ہم بندوں کو، ہم غلاموں کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم اس کو خدا نہیں مانتے ہیں کہ جس کو ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے پوری کائنات عالم کو پیدا فرمایا۔ ہم اس کو خدا نہیں تسلیم کرتے کہ جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تیار کریں وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے بنانے والے ہم ہیں، اس لیے ہمارا خدا وہ نہیں۔ ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے اپنی دست قدرت سے پوری کائنات عالم کو بنایا۔ عطا بتانے والا مصطفیٰ ہے، عطا کرنے والا رب ہے، رب دے رہا ہے، مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں، غلامان مصطفیٰ کھاتے جا رہے ہیں، اور زمان اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں یہ کہتے جا رہے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ کا پھیر ہے۔ کچھ لوگ سمجھ کر ناسمجھ بنتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھ کر اس سمجھ پر عمل کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کھاتے تو سبھی ہیں، مگر کچھ لوگ نمک خوار ہوتے ہیں، کچھ نمک حرام ہوتے ہیں۔ جو نمک خوار ہوتے ہیں وہ اپنی فکر سے یہ کہتے ہیں کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، اور زور سے بولو یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رد کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو خود ہی رد ہے اس کا کیا رد کیا جائے؟ جو خود ہی رد ہے اس ہر جائی کا کیا رد کیا جائے؟ خدا کا شکر ہے جو رد ہوتا ہے وہ کبھی پلیٹ فارم سے آگے نہیں بڑھتا ہے، اور جو جانے والا ہوتا ہے وہ اپنی منزلوں پر طے کرتا ہوا عروج کی منزلوں پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہمارا مقدر ہے، کبھی ہم بریلی جاتے ہیں، کبھی مہررہ شریف جاتے ہیں، کبھی کالپی شریف جاتے ہیں، کبھی اجمیر شریف جاتے ہیں، کرم ہوتا ہے کبھی بغداد شریف جاتے ہیں، پھر کرم ہوتا ہے کربلا شریف جاتے ہیں، اور پھر کرم ہوتا ہے تو مدینہ سبحان شریف۔ اللہ۔ اصل میں ہم لوگ شریف ہیں، شریف لوگ ہیں، تو ہمارے مقدر میں ہر شریف میں جانا لکھا ہے۔ اب آپ نہ تو شریف ہے اور نہ آپ کے ہاں کوئی شریف ہے، یہ تو اپنی عقل کا مسئلہ ہے۔ خدا کا شکر ہے ہمیں شریف ملا، قرآن شریف۔ کیا ملا؟ قرآن شریف۔ وہ اتنا برکت والا ہے کہ محبت سے دیکھ لو تو جنت کے حقدار، پڑھ لو تو جنت کے حقدار، چوم لو تو جنت کے حقدار، سر پر رکھ لو تو جنت کے حقدار۔ جب کلام اللہ اتنا پیارا ہے تو اس رب کا محبوب رسول اللہ کتنا پیارا ہے۔ جب کلام اللہ اتنا پیارا ہے تو اس رب کا محبوب میرا حبیب میرا رسول کتنا پیارا ہے۔ رب نے تمامی انعامات و اکرامات عطا فرمائی، مگر کسی کے دینے پر کوئی احسان نہیں فرمایا، مگر جب ہمارے اور آپ کے رسول کو کائنات میں مبعوث فرمایا تو رب فرماتا ہے اے میرے بندوں، میں نے تم میں ایک ایسا اپنا رسول بھیجا ہے جو رسولوں کا امام بن کر آیا ہے، میں اس کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ تم اگر یہ بولی بولتے ہو کہ ہم رب کی بولی مانتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کی کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔
سمجھ میں آ گیا کہ دعوے تو بڑے بڑے ہیں مگر سب جھوٹے 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 ہیں. خدا کا شکر ہے نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور غیاث ملت. سمجھنے کی چیز ہے. ایک پالتو کتا ہوتا ہے اور ایک مالک کا پالتو کتا ہوتا ہے. پالتو کتے پر کبھی لوگ پریشان کرنے پر لاٹھی برساتے ہیں، کبھی گرم پانی ڈال کر اسے بھگاتے ہیں، کبھی دوڑاتے ہیں کبھی بھگاتے ہیں. مگر جو پالتو ہوتا ہے کبھی اسے روٹی کھلاتے ہیں، کبھی حلوہ کھلاتے ہیں، کبھی دودھ پلاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا جب دنیا کے پالتو کتے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو پھر غوث اعظم کے پالتو کتوں کی وفا کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا شکر ہے ہم سب غوث اعظم کے در کے پالتو کتے ہیں. کون ہے؟ پالتو کتے ہیں. سمجھا؟ لوگ بلندیوں پر ناز کرتے ہیں، ہم سگے بارگاہے یار کی فکر پر ناز کرتے ہیں. اس لیے کہ کسی جانور کے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہو نہ ملی ہو مگر اصحاب کہف کا وہ پالتو کتا، ان کا وفادار کتا جس کے حقائق کی روشنی میں جس کے جنتی ہونے کی ہمیں سند ملتی ہے. جب ایک کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو رب کی مشیت نے اسے بھی ان کی وفاداری کی بنیاد پر جب عزت عطا کر دی ہے تو اگر ہم غلام اولیاء کے وفادار بن کر رہیں گے تو ہمیں جنت کیوں نہ ملے گی. ہم اگر مشائخین کے وفادار بن کر رہیں گے تو ہمیں جنت کیوں نہ ملے گی. اس لیے کہ جس کی فکر میں یہ اصول ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں جانا میرا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان نعرہ اللہ. رسالت، یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد. حضور غیاث ملت. زندہ آباد. آج کسی باپ کا بیٹا ہونا پورا زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے. جو بیٹا اپنے باپ کے سچے نقوش وفا پر عمل کرتا ہے، ہر ایک اپنا ادنا اس کی تعریف کرتا ہے. اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا کی لہب و لعب میں اپنی زندگی گزارتا ہے. زمانہ اس کو بھی کچھ کہتا ہے، جو نافرمانی کرے اس کو نالائق کرتا ہے اور جو فرما برداری کہے اسے وفادار کرتا ہے. جب دنیا میں ہماری فکر کا انتخاب ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی کو ماننا اور نہ ماننے کی بنیاد پر ہمارے لیے نتائج مل سکتے ہیں، تو مجھے بتاؤ وہ مصطفیٰ کی پاکیزہ ذات جس کی عظمتوں کے دوانے اس فکر کے لیے فرشتے جس کی عظمتوں کی گیت گائے، اس کی عظمتوں پر اگر ہم انگلی اٹھائیں گے تو ہماری دنیا میں نہ ٹھکانہ ہوگا نہ ہماری آخرت میں کوئی ٹھکانہ. ہمیں کسی کی فکر سے کوئی لینا دینا نہیں. کون کھائی میں گرنے جا رہا ہے، کون اپنا رخ خندق کی طرف کیے ہوئے ہے. ہاں بتانا ہمارا کام ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ. سبحان اللہ. ہمیں کسی کو حرامی اور حلالی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کے نطفے کو خود قرآن جن کا ذکر کر دے ہمیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اس کا رد کرتے ہیں، وہ اس کا رد کرتے ہیں، وہ اس کا رد کرتے ہیں.
خود قرآن جن کا رد کر دے، ہمیں ان کی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اپنی فکر کو اس لسٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جہاں بجا پھاتے۔ اصول کی بات ہے، ہم اہل سنت ہیں، ایمان و عقیدے کی فکر رکھتے ہیں۔ حج ہم پر فرض ہے، صاحب مالک نصاب ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، رمضان شریف کا روزہ ہم پر فرض ہے نا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں ہم پر فرض ہے، مگر وہ جھوٹا کہتے ہیں، ان پر فرض نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جسے ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، عبادت و ریاضت کا نام دیتے ہیں، تھوڑا سا سوچنے کی چیز ہے، یہ تمام ساری چیزیں ہم پر فرض کیوں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں ہم پر فرض کیسے ہوئی؟ جب ہم نے رب کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور اس کے محبوب کو رب کا سچا رسول ماننے کا اقرار کیا، تب یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہوئی۔ ہم نے ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے انہیں رسول مانا، جانے جانا مانا، رب کا محبوب مانا، مالک کل مانا، فخر الرسل مانا، تمہیں جانا تمہیں مانا۔ سبحان اللہ۔ رب نے یہ تمام ساری چیزوں کا خطاب یہ کہہ کر فلاں کی طرف فلاں کی طرف فلاں کی طرف کہہ کے رب نے کلام نہیں کیا۔ رب نے جو بھی کلام کیا ہے وہ کلام یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والا کون؟ ایمان والا، کیونکہ سب اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ایمان والا ہے کون؟ ایمان والا وہ جو کھاتا تو ہے مگر کہتا ہے پروردگارہ تو نے دیا بہت دیا، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں بہت دیا۔ جو پاتا تو ہے مگر وسیلہ مصطفیٰ کا درمیان میں رکھتا ہے۔ نماز افضل العبادت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں مگر نماز میں مجبور ہو کر نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھتے، بلکہ نماز میں درود مسرور ہو کر نبی اور آل نبی پر پڑھتے ہیں۔ قبلے کی طرف مجبور ہو کر ہم رخ نہیں کرتے، بلکہ مسرور ہو کر ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں کہ یہ قبلہ بھی کسی کے باپ کے صدقے میں نہیں ہے، احمد مختار کے ارادے کے صدقے میں بنا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعاؤں کے لیے، کس عقیدے کے ساتھ؟ اوروں کے نزدیک تو رب سے مانگنا جائز ہے، مگر ہم اہل سنت کی یہاں رب سے مانگتے تو ہیں، مگر ہم یہ اتنا جانتے ہیں کہ جب مانگنے کا ہمیں پتے کا پتہ نہ تھا تب مصطفیٰ نے آ کر ہمیں مانگنے کا پتہ بتایا، اس لیے ہم مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگنے کی فکر رکھتے ہیں۔ اس کو ایمان والا کہا جائے۔ ایمان والا وہ جس کو دنیا میں جینے کا حق ہے۔ فاروق اعظم کی مقدس زندگی کے قریب چلیے، سرکار سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے بیٹے حضرت فاروق اعظم ایمان نہ لائے تھے، کفر کی دلدل میں تھے۔ جب مصطفیٰ نے رب سے مانگ لیا، رب نے عمر نے دیا، تلوار لے کر نکلے تھے مگر قرآن کو دیکھا تو بول اٹھے، جب قرآن اتنا پیارا ہے تو جو رسول پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کتنا پیارا ہے۔ وہی فاروق اعظم کی مقدس زندگی کا تیور ملاحظہ کیجیے۔ فاروق اعظم مسلمان کس کو مان رہے ہیں؟ فاروق اعظم مسلمان کس کو مان رہے ہیں؟ جنہیں ہم خلیفہ دوئم مانتے ہیں وہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب مسلمان کس کو مان رہے ہیں؟ آئیے ہم چلتے ہیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ دور مصطفیٰ کی زندگی بظاہر حیات زندگی ہے، مصطفیٰ اب کرم فرما رہے ہیں، کاشان نبوت اور رسالت میں جلوہ فکر ہے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک مسلمان نبی کی بارگاہ میں پانی کا فیصلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کے غیب کا پیغمبر میرے آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں پانی کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ لے کر باہر آپ تشریف لائے، دونوں حضرات باہر نکلے۔ فاروق اعظم ٹہل رہے تھے دربار مصطفیٰ کے باہر،
पहरा दे रहे थे फारूक आजम। वो फारूक आजम जिनकी फिक्र की अजमतों का ये आलम है कि जिनके ताल्लुक से मेरे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला होता और कोई नबी होता तो वो उमर थे, वो उमर थे, वो उमर थे। वही उमर के दरबारे रसूल में दरबारी कर रहे हैं, सिर्फ पहरेदारी कर रहे हैं। अंदर से फैसला लेकर दोनों के दोनों बाहर निकले। एक यहूदी है, एक मुसलमान है। जैसा आज का दोपहर का मुसलमान खाता तो है मगर मानता नहीं है, पीता तो है मगर मानता नहीं है, जीता तो है मगर मानता नहीं है, पढ़ता तो है मगर अमल तो नहीं करता है। वैसे ही मुसलमान एक साथ में था। कहा सरकार फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, एक का मुंह लटका हुआ था। फारूक आजम ने पूछा आखिर माजरा क्या है? सरकार सैयदना फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, बताओ माजरा क्या है? एक यहूदी बोल उठा, ए उमर, हम आपके रसूल का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, हम यहूदी हैं। ये तो आपके नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर आपके पैगंबर ने, आपके रसूल ने, आपके हबीब ने, आपके आका ने मेरे हक में फैसला फरमाया है, मुझे फैसला पसंद आया। अब इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं फैसला ठीक नहीं हुआ माज़अल्लाह, फैसला ठीक नहीं हुआ माज़अल्लाह। फारूक आज़म इरशाद फरमाते, ठहरो, अभी फैसला ठीक करते हैं, ठहर जाओ, अभी फैसला ठीक करते हैं। अंदर गई। ये बनावे मुसलमान सोचा हो सकता मशवरा कर फैसले को चेंज कराने गए होंगे, मगर फारूक आज़म अंदर जाते हैं, तलवार लेकर बाहर आते हैं और एक ही बार में वो बनावे मुसलमान को दो हिस्सों में अलग अलग तब्दील कर देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जिसको मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं उसे दुनिया में रहने का और जीने का भी कोई हक नहीं। ये वो मुसलमान जिनको नबी के किए हुए फैसले से अगर आप इनकार करो तो वो मुस्तफा के उन यार को बर्दाश्त नहीं था। आज वही यार पहलुए मुस्तफा में आराम फरमा रहे हैं। इतने चहीते हैं मुस्तफा के, एक तो वाले यार आराम फरमा रहे हैं, दूसरे फारूक आज़म आराम फरमा रहे हैं। मुस्तफा की बारगाह करीम में जिनकी फिक्र की अजमतों का यह आलम है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना। आज उस मुसलमान के नजरियात वो थे। खुदा का शुक्र है हम बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा की फिक्र के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। कौन आला हजरत? जिनकी फिक्र का ये अजमतों का ये आलम है, जिनकी फिक्र के मेयार का ये आलम है। आज की चापलूसी का जहन इमाम अहमद रजा का नहीं है। इमाम अहमद रजा वो खनकता हुआ अकीदा रखते हैं और बोल उठते हैं, करूं मत हो अहले दुबल रजा, बड़े उस बला में मेरी बला, करूं मत हो अहले दुबल रजा, बड़े उस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, 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 मेरा दीन पा रहे ना है। सुभान अल्लाह। हम उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले। या लोग कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। यकीनन हम आला हजरत के मानने वाले, मगर सिर्फ आला हजरत को नाम ले लेकर याद करने से काम नहीं चलेगा। आला हजरत की तालीमात पर हमें अमल करना होगा, आला हजरत के नजरियात पर हमें अमल करना होगा, आला हजरत की फिक्र पर हमें अमल करना होगा, आला हजरत के हुक्म पर अमल करना होगा, आला हजरत के फतवे पर अमल करना होगा, आला हजरत के तकवे पर अमल करना होगा। जब भी हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, दुनिया में आए हैं आपके इश्क को लेकर और दुनिया से रुखसत होंगे आपकी मोहब्बत। लिबास पहनने का नाम बरेलियत नहीं है, इमामा जुब्बा पहनने का नाम बरेलियत नहीं है। मियां जिस्म पर भले ही मार्किन का लिबास क्यों ना हो, दिल पर कभी बदअकीदगी का पेवंद मत लगने देना। जिस्म पर लगे हुए लिबास में 1000 पेवंद लग जाने दो, लग जाने दो, मगर कभी उस सुथरे दिल पर कभी बदअकीदगी का पेवंद मत लगना। आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, वो आग लगा दी है जो आग बुझा दी। आज हम तालीम से दूर होते चले जाते हैं। ग्रेजुएशन तो हम कर रहे हैं, मगर दीनी मामलात में ग्रेजुएशन कम करेंगे। दुनिया के लिटरेचर की तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए एलएलबी तो कर रहे हैं, मगर हम दीनियात से कब करीब होंगे? अरे भाई, आज दीनियात से दूर रहने की बुनियाद से ही आज हम अकीदे से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं।
میری فکر غیاث الدین آپ کو فکر دینا چاہے گا، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے کانوینٹ میں بھیج کر، انگلش میڈیم کانوینٹ میں بھیج کر ضرور تعلیم دلائیے، مگر اس سے پہلے ان کے ایمان و عقیدے کو بچائیے۔ سب سے پہلے انہیں قرآن کی تعلیم سے قریب کرو، سب سے پہلے انہیں کلمہ یاد کراؤ کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمہ پڑھا کیسے جائے گا، اور اس کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مرتبہ اور مطلب کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ کلمہ ہمیں ذہن دیتا ہے، پہلے ہم انکار کرتے ہیں، پھر ایک رب کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کو اپنا نبی آخر الزمان تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ اس کا فکر تو ہمیں تبھی معلوم ہو گیا تھا جب مصطفیٰ کائنات میں تشریف لائے تھے تو کعبے میں بدے ہوئے بت خود گر پڑے تھے، اور ان بتوں نے آواز دے کر کہا تھا ہم گر کر اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب ایک رب کا پتہ بتانے والا پیغمبر آ گیا ہے، کائنات میں نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں، اب ہمیں نہیں پوجا جائے گا بلکہ رب کی ایک عبادت کی جائے گی، وہ رب حقیقی، وہ معبود حقیقی جس نے اپنے پوری دست قدرت سے پوری کائناتی عالم کو بنایا ہے، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، چرند و پرند کا مالک، شجر و حجر کا مالک، پوری کائنات کا مالک۔ اس سے پوچھا مولا تو نے کیوں سب کچھ بنایا ہے؟ تو رب فرماتا ہے میں نے پوری کائنات کو محبوب کے لیے بنایا ہے، اور محبوب کی ذات کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے حبیب کے لیے بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شیر قلبی زندہ باد، شیر قلبی زندہ باد، حضور غیاث ملت مسلک اعلی حضرت۔ آج اس رسول کی ذات کیا ہے؟ اس رسول کی ذات یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ تعلیم، یہ جب تعلیم ہوگی ہمارے پاس، آج اپنی زندگی کو صرف نعروں پر صرف اپنی زندگی کو منحصر مت کرو۔ نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج اعلیٰ حضرت اتنے بلند کیوں ہو گئے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ سوچیں گے کہ آج اعلیٰ حضرت پر یہ کیوں تبصرہ کرتے ہیں؟ ہم اس لیے تبصرہ کرتے ہیں کہ تم صرف اعلیٰ حضرت تک تو پہنچ کر دیکھو، جب تم اعلیٰ حضرت تک پہنچ جاؤ گے یقیناً تمہیں غریب نواز کی عظمتیں سمجھ میں آ جائیں گی، مرشدان غالبی کی عظمتیں سمجھ میں آ جائیں گی، مرشدان بریلی کی عظمتیں سمجھ میں آ جائیں گی، بغداد کے غوث کے جلوے سمجھ میں آ جائیں گے۔ صرف غوث کا مرغا کھانا اپنے لیے جائز مت سمجھو، غوث نے نماز بھی پڑھنے کا طریقہ دیا ہے، نماز پڑھنے کا بھی اپنے اندر سلیقہ ہے۔ آج جس جماعت پر ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی ہے وہ نماز نگر میں نمازیں پڑھ رہی ہے، جبکہ ان پر تو آج ان بیچاروں پر تو صرف ابھی عقیدہ فرض ہے۔ جب تک عقیدہ کے اندر نہیں آئے گی جب تک نماز کیسے فرض ہوگی؟ نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کی دو کنڈیشن ہوتی ہے، ایک عمر کا بالغ ہونا ہوتا ہے اور ایک عقیدے کا بالغ ہونا ہوتا ہے۔ اور عقیدے کا انسان تب بالغ ہوتا ہے جب وہ زبان حال سے یہ کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں گانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔ آج کسی کو بھی ہم اپنے گھر بلاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کہتے ہیں یارانہ دوستانہ، ارے بھائی یاری کر، دوستی کرو مصطفیٰ کی محبت میں، دشمنی رکھو مصطفیٰ کی محبت، اس لیے کہ ہمارا آخر زندگی کا ایک ہی مدار نجات ہے۔ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ان سے محبت کرنے کے لیے، ہم دنیا سے اٹھائے جائیں گے تب جب ان کی محبت لے کر اٹھیں گے۔ وہ یقیناً جو کہتے ہیں کہ مر جاتے ہیں وہ یقیناً سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ مرنے میں اور موت کا مزہ چکھنے میں بہت فرق ہے۔ چکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے اور مرنے سے انسان مر جاتا ہے۔ موت کا مزہ چکھتے ہیں، ہمیں قبر میں اٹھایا جاتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، میاں مرا ہوا انسان کب اٹھ بیدار ہو؟ جو موت کا مزہ چکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سرور میں سو رہا ہوتا ہے، اسی کو عشق کے سرور سے بیدار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لے تھوڑا اٹھ تو جا،
कुछ सवालों का जवाब दे दे, सही सही दिया तो क़यामत की सुबह तक सोते रहना, वरना फिर जहन्नम की चक्की में फिसते रहना। जो उठकर सही सवालों का जवाब देता है वो ऐसे सो जाता है जैसे दुल्हन सेज पर सोती है, और जो सवालों के जवाब देने में फंस जाता है, लखड़ जाता है, वो जहन्नम के दोनों पाटों के बीच में पहुंचकर क़यामत की सुबह तक पिसता रहता। अगर आप भी उस चक्की में पिसने से बचना चाहते हो तो आज ही कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जब जाना। बेटी दो नबी के वफादार के, अपनी शादी करो नबी की कनी, नबी के वफादार कनीज के साथ। इसलिए यकीनन फैमिली प्लानिंग का हमें हुक्म दिया गया है, मुस्तफा ने हुक्म दिया। निकाह क्या है? ये फैमिली प्लानिंग ही तो है ना। निकाह क्यों किया जाता है? ताकि उम्मत मुस्लिमा को फरोग मिले, उम्मत मुस्लिमा को फरोग मिले। तो सुन्नत का बनाओगे, सुन्नत के अदायगी के लिए दोनों का अकीदा हम वजन होना चाहिए। सुन्नत की अदायगी के लिए दोनों का अकीदा हम वजन होना चाहिए, हम वजन होना चाहिए, यानी वो भी सुन्नी हो और आप भी सुन्नी हो। अगर हम वजन नहीं तो फिर निकाह नहीं तो फिर आप खुद जानते हैं कि निकाह नहीं हो सकता, होता है तो फिर उसके बाद क्या क्या, इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट है साहब, क्या क्या सजाएं दी जाती है तो आप खुद जानते हैं, है ना। कोई बगैर निकाह के कुछ करता है तो कितनी बड़ी सजाएं दी जाती है हाई कोर्ट में, हसन भाई है ना, कितनी बड़ी सजाएं दी जाती है, तो आप खुद समझ लीजिए। इसलिए निकाह कीजिए, निकाह मुनक्किद कीजिए। निकाह मुनक्किद करना मुस्तफा की सुन्नत है ना। उस सुन्नत पर तो बहुत अमल करते हैं। शादियां होती हैं, अकीदा दे दो, बेटी लेना हो बेटी ले लो, माल लेना हो माल ले लो, जायदाद लेना हो जायदाद ले लो, मगर नबी का दीन दे दो। तो इलाहाबाद की इस मोहब्बत की गली में रहने वालों, जमाने को ये जवाब दे दो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये न हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे। इसलिए कि हमें बिलाल को हम जानते हैं, हज़रत बिलाल की मुक़द्दस जिंदगी को जानते हैं। गर्म रेत पर आपको घसीटा जा रहा था, जंजीरों को बांध कर चकला जा रहा था। बिलाल से कहा जा रहा था, बिलाल फिर जाओ, नबी का कलमा ही तो पढ़ा है, फिर जाओ, तुम्हें जुल्म सितम से छोड़ दिया जाएगा। तो हजरत बिलाल ने मुस्कुराते हुए इस आशिक़ रसूल ने जवाब दिया था, बिलाल जिंदगी से तो मुंह मोड़ सकता है मगर कदम मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकता है, मुस्तफ़ा के कदम नाज़िम को नहीं छोड़ सकता। आज हमारी और आपकी फिक्र भी यही होना चाहिए, या पैसे की दौलत के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी फिक्र और अपने अकीदे को इतना मजबूत रखो, भले ही भूखे रहकर जिंदगी को गुजार लो, मगर उन हराम खोरों के टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारने की फिक्र मत रखो। आला हज़रत ने जिन टुकड़ों पर जिंदगी गुजारने के लिए फरमाया है वो टुकड़े ये हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पर पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पर पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आज नमाज से हम दूर हैं, उसकी वजह यह है कि हम इल्म से दूर हैं। अगर हम इल्म से करीब हैं तो नमाज से करीब होंगे। वो नमाज की दावत देकर आपको बुलाते हैं, आओ आओ अल्लाह अल्लाह की बात की जाए। जब अल्लाह अल्लाह की बात करने की बात कहे तो उनसे कह दो हमने अल्लाह को जाना है, मगर सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को जाना है। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें रब का पता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी ये आखिरुज़्ज़मान हमें बताया। तुम कहते हो 40 साल के बाद नबी ने नबूवत का ऐलान किया, तो कहूंगा मुझे वो फिक्र बताओ कि जब आमना खातून की आगोश रहमत में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे, आते ही जमीन पर सर रखा, इरशाद किससे फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श। पैदा हुए अभी है, उम्मत का याद दर्स दे रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। रब फरमाता मेरे महबूब बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया, मगर हिसाब किताब जरूर। आज
नाम अमाल तोले जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इनके पास कोई ठिकाना न होगा। हम सुन्नियों के बाद मुस्तफ़ा का दामन करम होगा। जुर्म खुलते जाएंगे, मुस्तफ़ा अपने दामन करम में हम गुलामों को बुलाते जाएंगे। खड़े खड़े होकर आला हजरत फरमाते जाएंगे, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, रे वो किसको मिले जो दामने रहमत में छिपा, किसको मिले जो दामने रहमत में छिपा। मेरे भाई, आज इल्म की जरूरत है, तालीम से हमें करीब होने की जरूरत है। यकीनन आप ग्रेजुएशन किए हुए, दुनिया की आला तालीम आपके पास है, मगर मेरे भाई, दुनिया की आला तालीम से ज्यादा जरूरी आपके लिए दीनी तालीम है। आपके पास उम्र का वो हिस्सा नहीं बाकी है कि जिस हिस्से में आप मदारिस में दाखिला लेकर तालीम हासिल करें। आप बड़े हैं, कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगा आपके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। आप सर्विस छोड़कर इल्म हासिल मत करो, आप तिजारत छोड़कर इल्म हासिल मत करो, मगर जब तिजारत से फारिग हो तो थोड़ी देर किसी नाइब रसूल के पास जाकर थोड़े ही लम्हे सही मगर इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करो, ताकि थोड़ा थोड़ा हासिल करते हुए आपके पास इतने ज़रूरी मसाइल को समझने की आपके पास सलाहियत आ जाए। आप फतवा न दे सकें, फतवा बयान ना कर सकें, मगर अपना कम से कम अकीदा बचा सकें, अपने ईमान को महफूज रख सकें। और वैसे भी आपके ऊपर ना हुक्म बयान करने की आपको इजाजत है, ना फतवा देने की आपको इजाजत है। हुक्म बयान आलिम कर सकता है, उस पर हुक्म सादिर करके फतवा एक मुफ्ती दे सकता है। आजकल तो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से फतवे जारी कर देते हैं और उसी की नौइयत पर अपनी तहरीर और अपनी सनद भी जारी कर देते हैं। खुदा का शुक्र है हम फेसबुक या इंस्टाग्राम की सनद को नहीं मानते हैं, हम चांद की सनद भी मानते हैं। तब भी जब आंखों से देख लेते हैं या शरई शहादत मौसूल हो जाती है, तब हम उस सनद को मानते भी हैं और उसी को देखकर हम रोजा रखते हैं और उसी की शहादत को, आंखों देखी शहादत को मानकर ही हम ईद उल फित्र मनाया है ना। इसलिए कि चांद बहुत से लोगों को बहुत जल्दी एक दिन पहले 28 को ही चांद नजर आ जाता है ना। रमजान शरीफ का भले 30 नहीं 31 को नजर आए, मगर ईद का चांद जरूर 28 को लोगों को नजर आ जाता है। इसलिए ऐसी आंख मत रखो कि एक रोजा और 2 रोजे कज़ा हो जाए। वो आंख रखो कि आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखें, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखें। यह मुकद्दर होता है हमारा कि 29 रोजे मिलते हैं तब भी शुक्र मौला, मगर जब 30 रोजे मिलते हैं तो और शुक्र मौला, कम से कम हमें 30 दिन उसकी सच्ची इबादत करने का मौका फराहम हो। मगर खुशियां रहती हैं मियाँ कि 29 का चांद हो जाता है तो असद भाई भी खुशा रहते हैं, कहाँ चांद हुआ, कहाँ चांद हुआ, कहाँ से सनद लाई जाए है, ताकि काजी प्रयागराज इलाहाबाद है ना आपको सनद आप तक पहुँचा दे ताकि आप खुशियों के साथ ईद मना लें। उन हुक्मरों को तो ईद मनाने का भी हक नहीं है। जितना रोजदार ईद के लिए परेशान नहीं रहता है, उतना बेरोजगार दवा के पैकेट लेकर घूमने वाले परेशान रहते हैं कि ईद मना लीजिए। अरे ईद का असल खुशी मनाने का हक उन्हें है जिन्होंने रमजान शरीफ के रोजे रखे होते हैं। और वो मेरे मुस्तफा को कितनी पसंद है, मेरे रब को कितनी पसंद है। जब बंदा अपने रब की बंदगी के लिए एक लंबा वक्फा बगैर खाए बगैर पिए सिर्फ रब की रजा के लिए फर्ज की अदायगी करता है। या अगर आप ऐसे 1 घंटा 2 घंटा पानी न पिए या कुछ न खाएं तो बर्दाश्त नहीं होता, मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना पाया करम है और मुस्तफ़ा हबीब का कितना एहसान अजीम है कि हम गर्मियों के सख्त दिनों में भी बड़े आसानी के साथ पूरे दिन का रोजा रख लेते हैं। ये ताकत, ये कुव्वत हमारी अपनी नहीं है, ये हमारी कुव्वत और ताकत, ये ईमानी कुव्वत और ताकत होती है जिससे हम बंदे मोमिन ईमान वाले रमजान शरीफ के फर्ज रोजा। रमजान में मियाँ कभी दवा का बहाना बनाकर रोजे मत छोड़ना। डॉक्टर से रमजान शरीफ से 1 हफ्ता पहले ही अपना डॉक्टर से अगर इलाज करा रहे हो तो उससे जाकर कहना कि डॉक्टर साहब भले ही 3 टाइम की दवा हो मगर अब 2 टाइम की कर दीजिए ताकि हम अफ्तार के बाद खा लें और सहरी के वक्त हम खा लें ताकि हमें दिन में रमजान शरीफ का रोजा रखें।
بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 3 ٹائم رمضان شریف میں ضرور 3 ٹائم کراتے ہیں، بعد میں دوا کی تھیلی دکھاتے کہتے کہ دوپہر کے ایک دم لازمی کر دیا ڈاکٹر نے کہ دوپہر کے دوا کھانی چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، رب کا فضل ہے کہ تمہیں اس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ میرے بھائی اپنی فکر کو بلند کرو، نمازوں سے قریب ہو جاؤ، اپنے گھروں میں پردوں کا اہتمام کرو۔ کوئی بھی آئے، پیر ہو، سید ہو، غیر سید ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اسی حد تک لے جاؤ جس حد تک آپ کی خواتین کا عمل دخل نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے گھر کی خواتین کے لیے آپ کا پیر بھی محرم نہیں ہے، اور شریعت مصطفیٰ میں غیر محرم کے سامنے گھر کی خواتین کا آنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ جو ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں وہ دنیا کی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں ایمانی حرارت سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عقیدے کی فکر سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک بہت عظیم اسلحہ ہے، اس کو مسلک اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک فکر کا نام ہے، فکر کا نام ہے۔ وہ فکر جسے آج اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جا رہا ہے، کبھی شاہ برکت اللہ مریدوی کے نام سے جانا جا رہا تھا، کبھی حضرت شاہ منور الہ آبادی کے نام سے جانا جا رہا تھا، کبھی حضرت شاہ افضل الہ آبادی کے نام سے جانا جا رہا تھا، کبھی حضرت شاہ فضل اللہ کالپوری کے نام سے جانا جا رہا تھا، کبھی میر سید محمد کے نام سے جانا جا رہا تھا، کبھی اسی کو خواجہ اجمیر کی محبت کے نام سے جانا جا رہا تھا، کبھی بغداد کے غوث اعظم، کبھی کربلا کے حسین اعظم، کبھی نجف اشرف میں مولا کائنات، کبھی حضرت عثمان غنی ذوالنورین، کبھی حضرت عمر بن خطاب، کبھی غار یار مصطفیٰ صدیق اکبر کے نام سے جانا۔ آج ہمیں اسی فکر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دور بدلتا رہتا ہے، پیٹرن چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کل کپڑے فل پہنے جاتے تھے، آج کپڑا فیشن وہ آ گیا کہ کپڑے پھاڑ کر پہنے جاتے ہیں، پھاڑ کر کپڑے لوگ پہنے، زبردستی پھاڑتے ہیں، نئے کپڑوں کو لے کر پھاڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ لعنت ہے ایسے فیشن پر جب کپڑا پھاڑ کر پہنا جائے۔ لوگوں، جسم کو ڈھکنے کا حکم ہے، جسم کو ننگا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی فیشن وہ بھی آیا تو تم گریز نہیں کرو گے کہ ستر عورت کھول کر تم ٹہلتے رہو گے، ویسے بھی ٹہلتے ہیں لوگ۔ ستر عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ ستر عورت کہاں سے شروع ہوتا ہے نا؟ مرد کے لیے گھٹنا کھولنے کا حکم ہے، ٹخنا کھولنے کا حکم ہے، گھٹنا کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کا جسم اس سے زیادہ یہاں تک ڈھکا رہنا چاہیے۔ آپ گھر میں رہو یا باہر رہو، گھر میں تو آ کر لوگ بالکل ننگے ٹہلنے لگے۔ میرے بھائی، آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو یا آپ کی بہن ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بسا اوقات اور ایام کو چھوڑنے کے بعد آپ کی سطر ڈھکی ہونا چاہیے۔ ہر وقت آپ برہنہ مت گھومیں۔ اس طرح سے خواتین کے لیے سطر ڈھکنے کا حکم ہے، ایسے ہی آپ کے لیے، مگر اس سے بہت دور ہے۔ یہ ساری دوریاں وجہ کیا ہے؟ یہ ساری دوریاں علم سے دور ہونے کی بنیاد ہے۔ یہ سب کب قریب ہوگی؟ جب آپ اپنی مسجدوں کے اماموں سے قریب ہوں گے۔ مسجدوں میں امام لکھے پڑھے نہیں، پڑھے لکھے رکھو گے۔ پڑھے لکھے رکھو گے تو ان کو پڑھانے کی بھی صلاحیت ہوگی اور آپ کو سمجھانے کی بھی صلاحیت ہوگی۔ مسجد کے امام کو صرف نیت باندھنے تک امام مت مانو، نماز میں بھی اسے امام تسلیم کرو، مسجد کے اندر بھی امام مانو، مسجد کی باہر بھی اسے اپنا امام مانو، تاکہ قوم کے لوگ دیکھ کر سمجھ جائے کہ کسی امام کی قیادت میں رہنے والا ہے، یہ آزاد نہیں ہے، اس پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش مت کرو، یہ کسی کو اپنا رہنما مانتا ہے۔ جب آپ کسی کی رہنمائی میں رہو گے، آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا۔ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ترجمہ فرمایا، اے رب قدیر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو محفوظ راستہ ہے۔ اللہ خدا کا شکر ہے، آپ کے شہر میں
باصلاحیت ذکراحیت علماء موجود ہیں. پھر قاضی پریاگ راج حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب قبلہ جیسی ذات موجود ہے. حضرت کی بارگاہ میں جایا کیجیے، قریب جایا کیجیے. علمی میراث ہے ان کے پاس میں، علم کے نسخے ان سے سمجھا کیجیے. میاں جس طرح سے جسم کی بیماری کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسی روح کی بیماری کے لیے مصطفیٰ کے عاشقوں کے قریب جا کر اپنی ایمان و عقیدے کی فکر کے لیے بھی ضرورت ہوا کرتی ہے نا. علماء سے قریب رہا کرو، علماء کی خاطر کیا کرو. آوارہ لوگوں کو بلا کر مت کھلایا کرو. اگر دعوت کرنے کا بہت شوق رہتا ہے تو علماء کی بلا کر دعوت کیا کرو، یا مدارس عربیہ سے بچے طالب علموں کو، نائبین رسول کو، یا جو ہے مہمانان رسول کو بلا کر ان کی دعوت کیا کرو، تاکہ رسول بھی خوش ہو جائے اور رب بھی تمہارا خوش ہو جائے. رب تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھو گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم